ایک پوری قوم سے زیادہ قیمتی ہے. یہ ہے اپنے سٹیزن کا عزت احترام. یہاں جیو کی ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, وہ جو مرزا صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا, مرزا صاحب, ٹھیک ہے, وہ مجھے ویسے لگتے ہیں نارمل, مجھے وہ بے قصور لگتے ہیں, وہ ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. جہاں رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا تو وہاں آپ کیا ان سے کس قسم کی توقعات وابستہ کر سکتے ہیں, اور یہ کیسے ہوگا؟ بہتر رویہ کیا ہے؟ کامیاب ریاست وہ ہوتی ہے جس میں طاقت, سیاسی طاقت اور دولت اس طرح سرکولیٹ کرے معاشرے میں جس طرح انسانی بدن میں خون سرکولیٹ کرتا ہے. انسانی معاشرہ انسانی جسم سے بہت گہری مماثلت رکھتا ہے. کلاٹنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کچھ ارب پتی اور کچھ کھرب پتی ہو جائیں, کچھ کے پاس کچھ بالکل ہی وہ مرزے بن جائیں, یا صرف 22 خاندان جو تمام ریسورس, ٹھیک ہے نا, 22 خاندان یا 2200 خاندان. نو, یہ اسلام کی بنیادی جو ٹیچنگز ہیں ان میں سے ایک ہے کہ انسانی معاشرے میں طاقت اور دولت, ہمارے آپ کے بدن میں جو خون سرکولیٹ کرتا ہے وہ سر کو بھی اسی طرح جاتا ہے جس طرح پاؤں کو, اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اب تو جس معاشرے میں یہ نہیں ہے اس میں کلاٹنگ ہوگی, وہ پھر اس کا ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے, اس کا برین جو ہے وہ ہیمریج ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سوسائٹی کے بارے میں تو اس ملک کے بارے میں, اور ایک بات اور, ملک کبھی کامیاب ناکام نہیں ہوتے. وہاں کی اشرافیہ ناکام ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے, یا اور وہاں کے عوام ناکام یا کامیاب ہوتے ہیں. ملک تو بڑی معصوم چیز ہے. ہر ملک بہت خوبصورت ہے چونکہ خالق کا بنایا ہوا ہے. وہی پہاڑ ہیں, وہی جنگل ہیں, وہی صحرا ہیں. اب سمجھ رہے ہو نا, ملک نے نہیں کامیاب یا ناکام ہونا ہوتا, کامیاب اور ناکام ہونا ہے آپ نے اور میں نے, زرداری صاحب نے, گیلانی صاحب نے, نواز شریف نے, الطاف حسین نے, ٹھیک ہے نا, یا عوام نے. عوام کی پارٹیسپیشن کیا ہے؟ اگر وہ چوروں کو, ٹھگوں کو آگے لے کے آئیں گے تو ظاہر ہے وہ اس کی اپنی ہی ناکامی, اپنی ہی بربادی میں وہ حصے دار ہوں گے, اور ان کے ساتھ کوئی سمپتی نہیں ہونی چاہیے. میں تو ایک بڑی دیر تک لکھتا رہا بہت پرو عوام بن کے, پھر مجھے سمجھ آئی کہ بھائی یہ تو اپنے قاتلوں کو کندھوں پہ بٹھا کے زندہ باد کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی کیسی؟ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوشل چینج جب تک عوام نہیں بیدار ہوگی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. حکمرانوں کو کوسنا چھوڑ دیں. دیکھیں, ہمارے بزرگوں کا یہ سبق ہے ہمیں کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے. میں اور آپ اگر ان کو لانے کے ذمہ دار ہیں تو بھگتو بھائی. میں تو یہ جو اتحادوں وغیرہ کا, میں تو ان کا مذاق اڑاتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, لوگ لائے ہیں, لوگ بھگت رہے ہیں نا, ان کو اور بھگتنے دو. انہوں نے ان کو لانے کا جرم کیا, ان کو پوری سزا ملنی چاہیے. یہ جو گرینڈ الائنس اور یہ اور وہ, یہ پہلے انہوں نے کیا دیا تھا, وہ نیا جال لائے پرانے شکاری والی بات ہے, جو یہ کر لیں گے. لمبی لسٹ ہے, این ڈی ایف, سی او پی, پی ڈی ایم, پی این اے, آئی جے آئی, پی پی اے, سی او پی, این ڈی اے, یہ اتنے سارے اتحاد بن چکے ہیں. لوگوں کا مزید بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک اور پائپ لائن میں ہے, تو ٹھیک ہے. اگر لوگ انہی کے ہاتھوں, ایک کہتے ہیں نا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, تو یہ اگر تیسری, چوتھی, 5ویں بار ڈسوائے جانے پہ تیار ہے تو دیر موسٹ. حسن صاحب آپ نے چونکہ اتحادوں کی بات چھیڑ ہی دی ہے, بریک پہ جائیں گے, اور جب بریک سے آئیں گے واپس, تو جو موجودہ اتحاد بنانے کی چہمہ گویا کی جا رہی ہیں جس میں مختلف آئیڈیالوجیز رکھنے والی بظاہر جماعتیں اکٹھے بیٹھنے کو تیار نظر آتی ہیں, کیا یہ کامیاب ہوگا, کیا وہ ساتھ بیٹھ پائیں گی, اس کے اوپر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. اور بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو گرینڈ الائنس پاکستان میں بن رہا ہے اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اس کے حوالے سے بات کریں گے. حسن صاحب, ایک انڈیا میں الائنس بن رہا ہے, آپ نے یقیناً خبریں پڑھی ہوں گی. وہاں پہ کرپشن کے خاتمے کے لیے تمام جماعتیں, اپوزیشن اور حکومت اکٹھی مل بیٹھنے کی, ان کی اپنی گردنیں بھی اس شکنجے میں آئیں گی, اس بات سے بالاتر ہو کر سوچ رہی ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو الائنس بنایا جا رہا ہے یہ کرپشن کی پروموشن کے لیے یہاں بنتے ہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ باری لگ جائے. اچھا, میرا ذاتی خیال یہ ہے ماریا کہ اس پہ ٹائم نہ ضائع کریں, اس اتحاد پہ. یہ جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نیا جال لائے پرانے شکاری, یہ اب پریشان ہو رہے ہیں, اتنا ٹائم ہو گیا ہے, ان کی باری نہیں آ رہی ابھی. آتا ہوں پھر ماریں گے, لوگوں کا ٹائم ضائع کریں گے, ان کا پینڈا کھوٹا کریں گے, بس اور کچھ نہیں. لیکن جو جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں اور جو لوگ اس کے چیمپئن ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے مایوسی پھیلاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کوئی راستہ تو دے. بڑی عجیب و غریب بات ہے بھائی. اگر تمہارا چہرہ چیچک زدہ ہے,
ٹھیک ہے، یہ لقبہ ہو چکا ہے تمہیں اور ٹیڑھا ہو چکا ہے منہ تمہارا، اور میں آئینہ آگے کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو مایوسی پھیلا رہا ہے. بھائی میں پینٹر نہیں ہوں، میں 20 بار یہ بات کر چکا ہوں. میرا رول ہے فوٹوگرافر کا. آپ اگر گندگی کے ڈھیر کے آگے مجھے کیمرہ پکڑا دیں گے بناؤ، تو میں جو بناؤں گا وہ گندگی کا ڈھیر ہی ہوگا نا بھائی. گلستان ہوگا اگر تو میں تصویر میں آپ کو پھول نظر آئیں گے. میں کچھ نہیں پھیلاتا، میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا امید کی کرنیں پھیلانے کا یا مایوسی پھیلانے کا. میرا کام ہے دیانتداری سے. ہاں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو میری سمجھ میں کوئی کوتاہی ہو سکتی، لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ پوری دیانتداری سے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھ دیا جائے. جیسے ایکس رے ہے، اگر اللہ نہ کرے میں آپ کی اپنی کیا کسی کا اگر بازو فریکچر ہوا ہے اور ایکس رے مشین اس کو رزلٹ اس کا نکال کے دیتی ہے اور کہیں کہ یہ ایکس رے مشین جو ہے یہ مایوسی پھیلا رہی ہے، وہ بھائی مایوسی نہیں پھیلا رہی، نہ امید دلا رہی ہے. تم نے بازو آگے رکھا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ یہ 7 جگہ سے فریکچرڈ ہے. اللہ خیر صلاح، سی ٹی اسکین کرایا، آپ پتہ لگ گیا کہ آپ کے دماغ میں نا کوئی رسولی ہے، تو آپ کہو گے یار یہ تو اسکین کرنے والا جو ہے یہ بڑا منحوس ہے. وہ مایوسی نہیں بھائی، حقائق بتاؤ، لوگوں کو سچ بتاؤ. لیکن کیا آپ کا خیال ہے عوام میں ایکسیپٹیبلٹی ہے اس سچ کی، ان حقائق کی؟ کیا وہ تبدیلی چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں بات سنیں. ایک ہوتا ہے گالی اور تالی کا سلسلہ زندگی میں. آدمی کو خوف ہوتا ہے مجھے اس پہ گالی پڑے گی، یا اسے یہ شوق ہوتا ہے کہ اس پہ تالی بجے گی. میں الحمدللہ اس بات سے ماورا ڈے 1 سے، مجھے نہیں پرواہ اس کی کوئی کیا کہتا ہے. میں جواب دہ ہوں بیسیکلی اپنے اللہ کے حضور اور اپنے لوگوں کے سامنے. اور جو میں اب بچہ آپ کا مسلسل آپ اس کی پوری اسکول فی دے رہے ہیں، ٹیوٹر کی فی دے رہے ہیں، کتابیں لے کے دے رہے ہیں، اسے بہترین انوائرمنٹ دے رہے ہیں. وہ اگر اچھے ریزلٹس نہیں لاتا تو آپ کیا کرو گے؟ چوم چاٹ کے گود میں بٹھاؤ گے، تھپڑ مارو گے اسے؟ کچھ بھی نہ کرو گے. اتنا تو کرے گا نا باپ کہ وہ اس کا جو ریزلٹ کارڈ ہے یا ریزلٹ شیٹ جو بھی کہتے ہیں آج کل اس کو، وہ کہے گا بیٹا دیکھو میں تمہارے سارے اللہ تللے اور اخراجات پورے کر رہا ہوں، تو بیٹا تمہیں شرم آنی چاہیے. میں ایز بھی نہیں مانگتا تم سے، لیکن یہ تو نہ کرو کہ تم ایک ہی کلاس تم پروموٹ ہونے کا ہی نام نہیں لے رہے. سو میرا رشتہ اپنے ویور کے ساتھ یا اپنے ریڈر کے ساتھ وہ ذمہ داری کا ہے، ایک بھائی کا ہے، ایک دوست کا ہے. میں اگر خامی نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ ہم واحد قوم ہیں جو آپس میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور بڑی دیدہ دلیری سے بولتے ہیں. غیور باشعور، بھائی کدھر غیور باشعور؟ وہ بوگرا صاحب پہلی خیرات آئی تھی ویٹ کی، تو اونٹوں کے گلے میں ڈال کے تھینک یو امریکہ سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے. پاکستان بنا جعلی ذاتیں، جعلی کلیم، جعلی ڈگریوں تک آ گئے ہو. وہ بھائی اب بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہا ہے. کچھ مطلب لوگوں کو آئینہ دکھاؤ، خود بھی دیکھو تاکہ امپروو کر سکو. اگر آپ کو اپنی بیماری کا آپ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ آپ کو کسی سرجری کی ضرورت ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ چاہیے، تو آپ تو پھر کبھی بھی ریکور نہیں کرو. جی بالکل. اور جیسے حسن صاحب نے کہا کہ آئینہ دکھانے والی بات ہے، یہ کوشش ہم کرتے رہیں گے، آئینہ دکھاتے رہیں ہر ہفتے. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی تھا، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سنڈے کے روز کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے ویک آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں جیو نیوز.